بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ ہستی تھی، انبیاء کے خاندان سے تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ قرآن میں ایک پوری سورت مریم کے نام سے موجود ہے۔ اسلام کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام ایک انتہائی شریف، عفیفہ اور پارسا خاتون تھی جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی اور انہیں کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہ تھا۔ ان کا بغیر کسی جنسی تعلق کے حاملہ ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم و مرتب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ خالق کائنات کے حکم سے فرشتے نے ان میں روح پھینک دی، جس سے وہ بغیر کسی جسمانی ملاق کے حاملہ ہو گئیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ روح کو اپنا حکم بیان کرتے ہیں۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق روح اللہ کا حکم ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سمیت ہر زندہ مخلوق میں موجود رہتا ہے، اور جب تک یہ حکم ہمارے اندر موجود رہتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں یا روح کو واپس بلا لیتے ہیں تو جسم مردہ ہو جاتا ہے اور انسان فوت ہو جاتا ہے۔ یہ روح کائنات کی ہر زندہ شے میں تب تک موجود رہتی ہے جب تک کہ خالق کائنات اسے زندہ رکھنا چاہے۔ قرآن میں ایک پوری سورت حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے موجود ہے، جس کی آیات 16 تا 36 میں آپ کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جگہ پر تذکرہ ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام کنواری تھی۔ قرآن نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے۔ قرآن میں آپ کا تذکرہ نام لے کر درج ذیل آیات میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ 20 مقامات پر بطور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ان کا نام ملتا ہے۔ اور اے حبیب مکرم، آپ خطاب قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے ہوئے مشرقی مکان میں آ گئیں، پس انہوں نے ان گھر والوں اور لوگوں کی طرف سے حجاب اختیار کر لیا تاکہ حسن مطلق اپنا حجاب اٹھا دیں، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ سو جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے مکمل بشرا صورت میں ظاہر ہوا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تو فقط تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تعجب نہ کر، ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے، یہ کام مجھ پر آسان ہے اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دیں، اور یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے۔ پس مریم علیہ السلام نے اسے پیٹ میں لے لیا اور آبادی سے الگ ہو کر دور ایک مقام پر جا بیٹھی۔ پھر درد زا انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا
وہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگی، اے کاش میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ پھر ان کے نیچے کی جانب سے جبرائیل نے یا خود عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں آواز دی کہ تو رنجیدہ نہ ہو، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، یا تمہارے نیچے ایک عظیم و مرتبہ انسان کو پیدا کر کے لٹا دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف بلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا، سو تم کھاؤ اور پیو اور اپنے حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے خاموشی کے روزہ کی نظر مانی ہوئی ہے، سو میں آج کسی انسان سے قطعاً گفتگو نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئیں۔ وہ کہنے لگے، اے مریم، یقیناً تو بہت ہی عجیب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بد چلن تھی۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگے، ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گہوارہ میں بچہ ہے؟ بچہ خود بول پڑا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے، اور میں جب تک بھی زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہی سچی بات ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہی حکم دیتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر نے کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس زمانے کے یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا اور انہیں سولی چڑھانے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے بامشکل ایک آدمی کو سولی دے دی گئی۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کی وفات ہوئی ہے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا ہے اور قیامت سے قبل ان کا نزول دوبارہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔
ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق سوائے گمان کے کوئی علم نہیں اور انہوں نے انہیں یقیناً قتل نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم میں ابن مریم ایک منصف حاکم بن کرنبودار ہو جائیں۔ وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، نیز جزیہ ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی بہتات ہوگی یہاں تک کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے مستقل مستند اور تحقیقی تصانیف بھی موجود ہیں، تفصیلات کے لیے ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔